لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، چھدا ہوا کٹا ہوا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی ہیں لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور شہادت حسین ہے اصل میں مرگ یزید۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں ہوں عاطف یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں بنام سرکار، جو کہ ہے کراچی کی پکار۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، چھدا ہوا کٹا ہوا۔ کیا کہیں گے یہ جو انتظامات ہیں عاشورہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، یہ کس طرح کے انتظامات ہیں اور کس طرح سے ترتیب بنائی گئی ہے اس دفعہ؟ الحمدللہ بہت اچھی ترتیب بنائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، کیونکہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں پہ ہماری پراپر یہاں پہ میٹنگز وغیرہ آئی جی لیول پہ پولیس اور رینجرز، پاک رینجرز ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے، اور پراپر ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جس میں انہوں نے پورا سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے پوری ان سے باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے کون سے گیٹ اوپن رکھنے ہیں، کون سے گیٹ بند رکھنے ہیں، جو کہ ہمارے انٹری اور ایگزٹ کے سیپریٹ گیٹ ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے بہت سارے گیٹ ہیں لیکن ان سب گیٹس پہ سیکیورٹی تعینات ہے۔ یہاں پہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے گیٹس بند ہیں، صرف ایک ایگزٹ اور انٹری کا ہے، اس کے اوپر بھی پولیس تعینات کی گئی ہے۔ تو آپ نے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بتا دیا کہ جو معاملات ہوتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، تو نظر و نیاز ہوتی ہے، پھر مجالس ہوتی ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے؟ لیکن نظر و نیاز جو سلسلہ ہے جو جاری ہوا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ جو کہ امام حسن علیہ السلام مدینے کے اندر سب سے پہلے برصغیر میں مدینے کے اندر وہ دسترخوان لگاتے تھے، اور سارے مومنین اور حجاج کرام جب آتے تھے تو ان کے لیے ایک ایسا ادارہ کھولا ہوا تھا کہ وہ آتے جاتے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، تو اس جگہ سے کانسیپٹ یہ چلا ہے نظر و نیاز کا۔ پھر یہ واقعہ کربلا تک آیا، واقعہ کربلا آیا تو امام حسین علیہ السلام ان کے بھائی حضرت عباس علمدار سے روایت ہے کہ اگر ہم پانی پلانے کا اگر ہم کانسیپٹ اگر ہم اپنی سبیلوں پہ رکھتے ہیں، وہ بیسکلی اس لیے رکھتے ہیں کہ امام حسین کا ایک میسج تھا۔ بالکل، وہ ایک میسج یہ تھا کہ جب میرے عزادار مومنین انسان جب وہ ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد رکھیں۔ یہ ایک امام حسین کی واحد وصیت تھی جو اپنی بہن سے انہوں نے کی تھی۔ تو اس وصیت کو رکھتے ہوئے ہم لوگ سبیلیں یہاں پہ لگاتے ہیں، اور اس میں سبیل جو لگاتے ہیں اس میں ہم نے جدید کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے جس میں ہم شربت بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ صبح کے لوگ نکلے ہوتے ہیں، کوئی بھوکا آ رہا ہوتا ہے، کوئی پیاسا آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ صرف اس لیے نہیں آتے یہاں پہ کہ اپنی پیاس بجھا لیں، آ کے لوگ صرف اس لیے یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ امام حسین کی نام سے منسوب ہے یہ سبیل، تو یہ ایک شفا کا مرکز ہے۔ لوگ بولتے ہیں یار یہ امام حسین کے نام کی سے جڑی ہوئی ہے، یہ عقیدت ہے، بالکل یہ عقیدت ہے، اور لوگ اس کا رسم کا نام دیتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ عقیدت ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، چھدا ہوا کٹا ہوا۔ کیا کہیں گے جو انتظامات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ گورنمنٹ نے جو ہے اس مرتبہ بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پورے کراچی کے اندر جو انتظامیہ ہے بڑا تعاون بھی کر رہی ہے، اور بہت اچھا ماحول بھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، انشاءاللہ۔ اور مجالس جو ہیں وہ باقاعدہ جاری ہیں، پورے کراچی میں مجالس ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ انتظامات بہت اچھے اللہ ہیں۔ عافیت والا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ اور ہمارے آپ جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو پنجت پاک کے صدقے میں آپ لوگوں کی ہمت و طاقت دے۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سر یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا، یہ کب سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں؟ یہ یکم محرم سے سلسلہ چلتا ہے، اور یہ 2 مہینے 8 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہماری یہ جو ہے
بہت مطلب یہ ہماری قدیمی اس میں زیارتیں ہیں اور جی ہاں جی اور پورے پاکستان سے دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جی ہاں چڑھاوا جی چڑھاوا کرتے ہیں تو میرے سالوں سال سے زیارتیں چلتے ہوئے آ رہی ہیں. جی جی یہ تو 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے سر اور یہ چلتا رہے گا اسی طرح. پاکستان بھر سے تو آتے ہیں, دنیا بھر سے بھی لوگ آتے ہیں, تو ابھی کہاں سے لوگ آئے ہیں ابھی اس وقت یہاں پشاور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے اس وقت اسلام آباد سے اور ہندو برادری بہت بڑی جو ہے وہ ہمارے یہاں آئی ہوئی ہے. جی تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا سر. یہ جو ہاتھ کے کام ہو رہا ہے نا یہ جو بنا رہے ہیں. جی 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 یہ ہمارے یہاں جو علم اور پٹکے کا جو ہے سلسلہ یہ ہاتھ سے کڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے بہت مطلب مشہور ہے یہ یہاں کی کہا جو ہے مطلب جی ہاتھ کی کڑھائی ہماری مشہور ہے یہ. اور یہ اسی طرح یہ رات دن یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ چلتا رہتا ہے. یہ سارے کام چل رہے ہیں. جی ہاں تو یہ ابھی مطلب بقرعید کے بعد سے یہ سارے آرڈر آپ کے پاس کنٹینیو چل رہے ہیں. کنٹینیو چل رہے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا 4 گھنٹے کے لیے گھر سونے کے لیے مشکل سے جاتے ہیں یہ. جی ایسا سلسلہ ہے. اتنی محنت ہو رہی ہے اس پہ. ادھر جو ہے وہ سارا یہ آپ دیکھیں جھولا اور جی ہاں یہ جھولے اور سارے معاملات جو بنے ہوئے ہیں یہ ساری زیارتیں اور سارے معاملات ہیں. یہ بڑی خوبصورتی سے بنائے ہوئے ہیں. یہ بھی سر بڑا باریک کام ہے, بڑا ہاتھ کا کام ہے. دیکھ لیں آپ یہ سارا جو ہے قدیمی دور کا بنا ہوا اور ابھی انہوں نے نئے اس میں فینسی کر کے اس کو کیا ہے. یہ تھوڑا سا نیا لگ رہا ہے مجھے. نیا ہے جی 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 ہاں صحیح. تو سر یہ بڑی محنت کا کام ہے, بڑی محنت طلب کام ہے اور ٹائم لگتا ہے. صحیح ہے. یہ جو جتنے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا پرانا اور جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو ابھی یہ ہاتھ کا کام ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ دن رات ایک ہو رہا ہے اور اس طرح سے یہ چیزوں کی تیاری ہو رہی ہیں, عالم کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بڑی خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہیں. بھائی بڑا زبردست اور بڑا پیارا کام کر رہے ہیں آپ. جی سر. سر کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک علم تیار ہونے میں اور سر اس کو کتنی محنت ہے؟ جی اس کو تقریباً جو ہے نا 2 دن لگتے ہیں. تو یہ کاریگر کے اوپر حساب ہوتا ہے کہ کس طریقے جتنا کاریگر افورڈ کر سکے وہ کاریگری پہ ہے اس کی. جی 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 جتنا جیسا اس کا ہاتھ چلتا ہے اس حساب سے ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 1 دن 1.5 دن کے اندر ہمارے ہاتھ سے تیار ہو جاتا ہے. یہ نادر علی کا شعر کہلاتا ہے. جی ہاں نادر علی سے. جی ہاں. تو یہ سر لوگ دور دور سے اس کی زیارتوں کے لیے بھی آتے ہیں پھر. جی سر یہ ٹوٹل ہمارے پاس باہر کا کام بنتا ہے, باہر کے آرڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بھی کراچی کا بھی کام کافی بنتا ہے ہمارے پاس. تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل مل جائے گی. ہر چیز کی یہاں پر ہر زیارت, علم, پنجے, ذوالجلالہ کی چادر, تابوت کی چادر, پٹکے یہ سب یہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ کو سب کچھ مل جائے گا سر. سر کیا کہیں گے جو انتظامات وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے ابھی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مشورے سے انتظامات تو بڑے بہترین ہوئے ہیں. نہیں انتظامات تو بہت صحیح ہوئے ہیں, زبردست ہوئے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے سیکورٹی کافی الرٹ ہے ماشاء اللہ سے. جی باقی جو صفائی ستھرائی کا خیال ہے وہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے. جو ہاں وہ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اور اسکاؤٹس بھی کرتے ہیں. اسکاؤٹس کی 2-3 ٹیمیں ہیں. باقی اپنے طور پہ بھی خیال رکھنا چاہیے. جی بے شک. تو باقی سر یہ جو تبکر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے. یہ جو کس طرح سے یہ پیسے کے بدلے جاتے ہیں یا کتنے دیے جاتے ہیں؟ جی الگ الگ اس کی وہ ہوتی ہے. جیسے یہ گلیڈ کا وہ ہوتا ہے میٹل, یہ وزن کے حساب سے ہوتے ہیں. اچھا. باقی سب چیزیں جو پر پیس کے حوالے سے ہوتی ہیں. الگ الگ کتنے عرصے سے شروع ہو جاتا ہے یہ کام؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں کے اندر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ یہ تقریباً بقرعید سے اسٹارٹ ہوتی ہیں بننا. اچھا. اور محرم سے پہلے سب چیزیں بن جاتی ہیں. الگ الگ مارکیٹ سے آتی ہیں. اچھا. زیادہ تر کراچی میں ہی بنتی ہے زیادہ تر. کراچی میں بنتی ہیں, رحیم یار خان میں بنتی ہیں, ملتان میں بنتی ہیں. اچھا. جی لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. کیا کہیں گے سر یہ جو انتظامات وغیرہ کے حوالے سے جو معاملات ہوئے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے؟ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے. ایک تو سیکیورٹی سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم لوگ آپس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم اپنی سیکیورٹی خود کریں تو زیادہ بہتر ہے. ویسے تو ہم
अपना सिक्योरिटी के ऊपर सारी ज़िंदगी इन्हिसार करते चले हैं और करते रहेंगे, चूँकि हमारी सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद रहती है। मगर जो हालात पूरी दुनिया के हैं, इस वक्त हम सबको ये चाहिए कि परवरदिगार आलम से अपने हिफ्ज़ व अमान के लिए मांगे, चाहे उसमें कोई भी मसालिक के लोग हों। दूसरे ये है कि हमको परवरदिगार आलम के साथ साथ अपनी भी खुद जिम्मेदारियाँ निभाते रहें। तो सफाई के हवाले से भी सफाई के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये बारिशें इस वक्त हुई हैं, उसके बावजूद भी पानी मजलिस अज़ा के लिए बेहतर तरीके से निकला हुआ है और अज़ादारी लोग कर रहे हैं। हम इस मामले में जो भी इंतज़ामिया है, जिस किस्म की भी इंतज़ामिया है, हम उससे बहुत मुतमईन हैं। और ये आने वाले दिनों में बारिशें खड़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में देखिए, चीज़ ये है कि अब तो मीडिया माशाल्लाह से इतना फास्ट हो गया है, आप लोग दिखाते रहते हैं, तो हम लोग खुद भी अपने अपने इंतज़ामात करते हैं। मगर उसके बावजूद चूँकि आप लोग हम लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये वेदर रखा से उसके बावजूद भी जो इंतज़ामिया है वो साथ में खड़ी होती है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ, छिदा हुआ, कटा हुआ। हमारे यहाँ जुलूस निकलता है तकरीबन 4 मुहर्रम से लेके शब आशूर तक। तो हमारे यहाँ जितने भी ये सामने अहले सुन्नत हैं जिनकी दुकानें हैं, इंतज़ामिया उनकी दुकानें बंद करा देती है। तो हमें अच्छा नहीं लगता वो इनफैक्ट गलत जाए कि वो लोग ये सोचें कि हम लोग उनको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आला हुकाम से कि वो दुकानें खुली होनी चाहिए ताकि उनके दिल में हम सालों रहते हैं, इत्तेफाक से रहें, उनके पास कोई इनफैक्ट ऐसा ना जाए कि कोई ये इनकी वजह से हमारा कारोबार का नुकसान हो रहा है। हाँ, मतलब दिल में कोई बात ना है। हाँ, बस ये होना चाहिए। उनको तकलीफ ना हो कोई। हम ये नहीं चाहते कि उनके रोजगार में फर्क पड़ता है, हम ये नहीं चाहते कि उनके रोजगार में फर्क पड़े, उनको कोई तकलीफ हो। बात की आपने कि ये इस तरह की तरतीब बनाई जाए कि उनकी दुकानें भी चलती रहें और मजलिस और दूसरे नॉर्मल नहीं, कोई नॉर्मल है मकसद हमें साल साथ रहते हैं, उठते बैठते साथ, खाते पीते साथ हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। कारोबार जब बंद होगा ना तो उनको एहसास होगा, तकलीफ हो, फितरती अमल है, तकलीफ है। हम नहीं चाहते कि वो भी हमारे भाई हैं कि उनको कोई एहसास हो। परेशान है जी, आजकल कारोबार वैसे ही नहीं है, लोग परेशान है। दुकानों का किराया अगर उनका बंद कर दिया जाएगा तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, उसका इम्पैक्ट गलत आएगा। अक्सर अहले सुन्नत भाई आके मजलिस में बैठते हैं। सही बात है, उसमें कोई वो नहीं है कि बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारगी से रहते हैं और इस अमल के बाद फिर कोई बात दिल में आ जाए। बहुत अच्छी बात की आपने सर, बिल्कुल सही है। तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है, जैसे भाइयों ने बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि जो अहले सुन्नत हज़रात हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके कारोबार बंद ना कराया जाए, कोई ऐसी तरतीब बना ली जाए कि उनके कारोबार भी चलते रहे और यहाँ पे जो मजलिसें चल रही हैं वो भी चलते रहें, क्योंकि ये 12 महीने यहाँ पे साथ रहते हैं, खाते पीते हैं और वही भाईचारगी से रहते हैं, मोहब्बत है, इत्तेफाक है यहाँ पे। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ, छिदा हुआ, कटा हुआ। सर कितना टाइम लगता है ये जो झूले बनाए जाते हैं? बाकी जो तकरीबन समझे हमें 5 से 6 महीने लगते हैं चीज़ें बनाने में। बड़ा हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत का है, अंदर पे कारीगर। और अब तो मैं ये देख रहा हूँ दिन ब दिन नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। दूसरा जो इस साल ही मैंने देखा है, ये बात यही है कि मौला का गम है और इस चीज़ में जितना करते हैं तो उसका रिटर्न मौला दस देते हैं। तो वही बात है कि गम बनाते हैं और उसको और अच्छे से अच्छा आज़ादारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए। अब ये नई नई चीज़ें भी आ गई हैं, डिजिटल चीज़ें भी आ गई हैं सारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो है आज़ा खानाओं के जीनत बनती हैं, जिससे मौला के एक एहतराम और एक इज़्ज़त की मोहब्बत की बात है। बिल्कुल, तो भाई यही मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है कि हम मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत और अकीदत। तो सर अभी अंदर भी काम जारी है, हाथ का काम जो है वो भी जारी है। तो ये जो मैंने इस साल देखा है, ये बिल्कुल नया जो है काम हुआ, ये तो ये हाथ का काम है सारा? नहीं, ये हम जो है अपना ऑर्डर पे बनवाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अपने ऊपर जब इतना करते हैं तो हम मौला की चीज़ों में क्यों पीछे रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि और ज़्यादा से अच्छा करें, अच्छा से अच्छा काम खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। ये बिल्कुल सही है कि माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत जो तबरुकात हैं, ज़ियारतें हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं
اور یہ اسی سال دیکھ رہا ہوں میں, پچھلے سالوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں, یہ نئی انویشن نئی چیزیں ہیں, اور یہ اگر دکھا سکیں راحیل بھائی قریب سے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں ساری. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. سر کیا کہیں گے جو انتظامات کے حوالے سے, سیکورٹی کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں, اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے پیش ہیں. سر اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بوتراب اسکاؤٹس گروپ جو ہے وہ پاکستان کا پہلا رجسٹرڈ ادارہ ہے, اور اس وقت بوتراب اسکاؤٹس 16 مقامات, مرکزی اہم مقامات پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, جس میں نشتہ پارک اہم ہے, انچولی ہے, رضویہ نیو رضویہ ہے, اور IRC ہے, لیاقت آباد ہے, اور دیگر ایسے اہم مقامات, مرکز جعفر طیار, بیقت اللہ جیسے اہم مقامات شامل ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ ہر برس کی طرح اس برس بھی آپ کے جو ہے وہ کافی حساس سلسلہ ہے ایام کے حوالے سے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکاؤٹس کے نوجوان جو ہیں وہ مغرب سے, ہم نے انٹرنس سے بھی دیکھا ہے, ایگزٹ بھی دیکھ کے آئے, ماشاءاللہ سے ہر طرف سے سیکورٹی کے انتظام بڑا بہترین ہوئے ہیں. تو ہر سال کی طرح سر کچھ امپلیمنٹ چینج ہو رہا ہے؟ جی بالکل لازمی سی بات ہے, ہر دور کی طرح جو ہے ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہیں. جیسے کہ پہلے یہ سلسلے یہاں پہ نہیں تھے, اب تھوڑے سے تبدیل ہو چکے ہیں بیریئرز کے حوالے سے. اس کے علاوہ کوانٹٹی میں, پبلک کی جو کوانٹٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ لازمی سی بات ہے مختلف ہوتے رہتے ہیں. پھر یہاں پہ اس وقت لندن سے تشریف لائے ہوئے علامہ علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے انچولی کے چاروں انٹرنس بلاک ہوتے ہیں, تو اس کے حوالے سے پورا سراؤنڈنگ بوتراب اسکاؤٹس کور کر رہا ہے, اور الحمدللہ باحسن طریقے سے انجام دے رہا ہے. جو کہ فجر سے, نماز فجر کے بعد, یعنی ہمارا پہلا اشرا ہوتا ہے صبح 8 بجے, وہ ہوتا ہے نازم آباد میں. اس کے بعد ہم جو گھر جاتے ہیں وہ رات میں تقریباً 2:30 بجے کے قریب جاتے ہیں, جو ہمارا IRC کا آخری اشرا ہوتا ہے. یعنی یہ ڈریس ہم اگر صبح پہنتے ہیں تو رات میں اتارتے ہیں. نہیں سر, بڑی آپ کی جدوجہد ہے, بڑی محنت ہے آپ لوگوں کی, سلام ہے آپ لوگوں کو ہماری طرف سے, اور شکریہ ادا کرنا ہے اسی کے لیے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ دن رات یہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑی آپ کی محبتیں ہیں, اور اسکاؤٹنگ کی جاب تو ویسے بھی تھینکس لائک جاب ہے, اور بہرحال آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا کچھ, اور آپ کا شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور تمام اداروں سے درخواست گزار ہیں کہ وہ اسکاؤٹ کے ساتھ جتنا تعاون کریں گے اتنا زیادہ بیک اپ ملے گا. ہماری بھی یہی گزارش ہے, جیسے بھائی نے بتایا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی تقریباً ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے, تو باقی میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان کے بات مانیں, بحث مباحثہ نہ کریں, اور سب سے خاص طور پہ صفائی کا خیال رکھیں. صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم حضرت, کیسے ہیں عباس بھائی, خیریت سے ہیں؟ عباس بھائی دیکھ رہا ہوں بڑا ایکٹیو چل رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے, تو کس طرح سے انتظامات ہیں زیارتوں کے حوالے سے اور باقی جو دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لیبس کیے ہوئے ہیں کہ اب سیکیورٹی بیریئرز ہیں, یعنی 4 جگہ پہ چیک ہوتا ہے, پہلے ایک بیریئر, پھر دوسرے, پھر تیسرے, تاکہ اگر کہیں سے زیارتیں جب آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو فل پروف کوشش کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے کہ ساری چیزیں تمام پراپر چیک ہو کے آئیں, ہر بیریئر سے چیک ہو کے آئیں, اور مین گیٹ پہ آنے کے بعد اس کو باقاعدہ دوبارہ سے جو ہے جامع تلاشی لی جاتی ہے, تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو بچایا جا سکے. اللہ بہتر کرنے والا ہے. باقی سر آپ سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں مجھے, تو اسکول کالج وغیرہ جاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, سب کے اسکول کالجز سب ہیں, لیکن سب ان دنوں میں اپنی چیزوں کو مینیج کر کے عزاداروں کی خدمت کے لیے, مطلب یہ والنٹیئرلی آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی والنٹری ورک کرتے ہیں, اور اس کا اجر تو ہمیں بالکل بھی دیں گے, اور ہم جتنا آپ لوگوں کو, تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں, ہمارے لیے سپورٹ بنتی ہے. تعاون ہم کیا کرتے ہیں, آپ لوگ کرتے ہیں سر. ہم تو صرف یہاں پہ کھڑے ہوئے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, اصل محنت تو آپ لوگوں کی ہے, پورا دن 24 گھنٹے جو ہے یہ ٹیم ورک ہوتا ہے پراپر, ایک ہماری ٹیم ساتھ ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں. جتنے یہ بھائی ہیں سر, السلام علیکم. جی سر, کیا کہیں گے جو مجالس ہیں اور جو جلوس وغیرہ نکلتے ہیں ان کے انتظامات کے حوالے سے کیا ترتیب بنائی گئی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ترتیب دیکھیں, ہر کسی کی اپنی ڈش اسائن کی گئی ہے, ہر کسی کو. اگر میں ہوں تو میرا ایک مخصوص الگ سب ڈپارٹمنٹ وائز ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, جو جس چیز میں بہتر, جو جس چیز میں اچھا ہے اس کو اس حساب سے کام جا سکے, تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے اس کام کو مینیج کرے, تاکہ کہیں پر کوئی لیپس نہ رہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں پر لیپس نہ رہے اور تمام چیزیں ایک پراپر وے میں چلتی رہیں. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے.
لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا سلام یا حسین یہ السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. میں نے بڑی محنت کا کام ہے, بارش کا کام ہے جی. نام کا ہے, دیکھو پچ کے بنا رہے ہم, اللہ مولا کا کام ہے, سمجھے. دیکھو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کام بندہ ہوا مولا کا ہے. دیکھو حسن حسین کا نام لے کے مولا کا کام ہے. دیکھو تو یہ سر کتنے عرصے سے مطلب یہ آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کام شروع ہو جاتا ہے؟ باری کا ہے جو دیا کام چلتا ہے یہ, سمجھے. یہ سب کا نام چلتا ہے. تو اپن تابوت کی بھی چادریں بنتی ہے اور جھنڈے بھی بنتے ہیں, سب چیزیں بنتی ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہوا کام جو بنتا ہوا, اور اندر بھی کام ہو رہا ہے, اندر بھی دیکھو. ان کا ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ علیحدہ ہدیہ ہوتا ہے, کام کے حساب سے ہوتا ہے کام. جی ہاں, ایک 6,000 کا بھی ہوتا ہے, 8,000 کا بھی ہوتا ہے, 15,000 کا بھی ہوتا ہے. وہ کام کے اوپر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ابھی آپ یہیں پر کراچی تک محدود ہیں یا پاکستان بھر میں؟ باہر بھی جاتا ہے, باہر بھی جاتا ہے, امریکہ بھی جاتا ہے. اچھا, پوری دنیا میں آپ ماشاء اللہ سے سب جگہ جاتا ہے ماشاء اللہ. مولا کا ہے سب کام. نہیں, بہترین بہترین, اور اللہ برکت دے. ایک بہترین کام کر رہے ہیں, بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ لوگ سب. ٹھیک ہے, مہربانی. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا سلام یا حسین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے, کس طرح سے ترتیب دیے گئے ہیں انتظامات جو ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, زیارتوں کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ بلاک 20 انچولی شہداء کربلا امام بارگاہ پاکستان میں عزاداری کا سب سے بڑا مرکز ہے, اور اس وقت بھی یہاں سے 2.5 سے 3 لاکھ افراد عزاداری میں شریک ہیں, اور یہ تعداد مزید بڑھ جاتی ہے. 7, 8, 9, 10 یہ کراؤڈ ڈبل ہو جاتا ہے. جہاں تک سیکیورٹی اور سیوک ایشوز کے مسائل ہیں, جس طریقے سے کراچی زبوں حالی کا شکار ہے, اسی طریقے سے اس مرکز کو بھی بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یعنی کہ 1 محرم کو اسی امام بارگاہ کی بیک یارڈ میں خواتین کی جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں پر بھی کیچڑ تھا, اور مختلف گلیوں میں سیوریج کا پانی بہہ رہا تھا. سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے طور پہ جتنی بھی سیکیورٹی پرووائڈ کر لیں, بدقسمتی سے وہ سیکیورٹی اس وقت فلاپ ہو جاتی ہے جبکہ الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. اس ضمن میں ہم نے مختلف فورمز کے ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ان دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے. ان دنوں میں بھی کراچی میں جہاں پر یہاں پر بھی عزاداری ہو رہی ہے, اور مختلف علاقوں میں بھی عزاداری ہو رہی ہے. بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے فورم کے اوپر اس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو فورمز کے اوپر میٹنگیں ہوئیں, ان میں ہم نے بارہا اس نقطے کی طرف نشاندہی کی کہ دیکھیں اس وقت ملکی حالات حساس ہیں, تو جتنی بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے وہ جب کہ الیکٹرک ناکام رہے گی, لوڈ شیڈنگ کرے گی, تو وہ اقدامات ناکافی ہوں گے اور خدا نخواستہ کوئی خوشگوار حادثہ پیش آ سکتا ہے. بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی میں اس وقت مختلف مقامات پہ عزاداری ہو رہی ہے جہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل عوام کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. علی بھائی, آپ پی ڈی اے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ایک سیاسی رہنما بھی ہیں, باقی آپ کا ہندوؤں سے بھی تعلق ہے, بڑے قریب سے دیکھتے ہیں سارے معاملات. کچھ ہمارے دوستوں نے بولا کہ جو ہمارے اہل سنت والے بھائی ہیں وہ ان کا کاروبار بند کر دیا جاتا ہے, تو اس سے دل میں کچھ لکیر آ جاتی ہے, کچھ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے.
تو وہ بولتے ہیں ہم پورے 12 مہینے ساتھ رہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ جب آزاداری کے دن آئیں تو یہ معاملات ہوں, ان کا کاروبار بند ہو, کیونکہ ملک ویسے ہی بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور بڑی مہنگائی ہے. اس ضمن میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی. مجلس وحدت مسلمین پاکستان سے میرا تعلق ہے اور صوبائی سیکٹری سیاسیات ہوں. جہاں تک آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے بازار بند کرنے اور لوگوں کے گھر اور علاقے بند کرنے کی بات کی ہے, بلا شبہ یہ ایک بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہے, اور اس ضمن میں ہم بارہا اداروں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہمارے جلوس اضحیٰ کو ایک کنٹینرز کی کاریڈورز میں داخل کر دیا گیا ہے, تو جلوس کا وہ مقصد, ایک تو اس مقصد کی وہ تبلیغ نہیں ہو پا رہی, اور دوسرے ہمارے دیگر جو برادران اہل سنت ہیں یا مکاتب فکر ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس ضمن میں ملت جعفریہ بڑا واضح موقف دیتی ہے کہ اس سے قبل بازار کھلے ہوتے تھے اور جلوس رواں دواں ہوتے تھے. جہاں ایک جانب اہل تشیع کی سبیلیں لگتی تھی, وہاں دوسری جانب برادران اہل سنت کی سبیلیں لگا کرتی تھی. یہ کس نے ماحول پیدا کیا؟ کیوں ان نفرتوں کو فروغ دیا گیا؟ اس شدت پسندی کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ وہ ہاتھ شدت پسندی کے پیچھے جن کا ہے وہ سب کو معلوم ہے. ہم پھر یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ماحول کو واپس لوٹایا جائے, اس امن کی فضا کو واپس قائم کیا جائے جہاں اہل سنت برادران ملت تشیع کے ساتھ مل کر نواسہ رسول کے اس غم میں, اس عزاداری میں شامل ہوا کرتے تھے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے, کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. سلام یا حسین, یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے, کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. سلام یا حسین. سیکورٹی کے انتظامات پہ بات ہوئی, سب نے بتایا ہے کہ سیکورٹی کے انتظام بڑا بہترین ہے, بڑے اچھے طریقے سے ہوئے ہیں, زیارتوں کے معاملات ہیں. اب یہ لنگر کا انتظام ہو گیا ہے, سبیل تیار ہو گئی ہیں سبھی, اور کس طرح سے لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے, کس وقت میں یہاں پہ کھانا آیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم واسف, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. ابھی ہم نے دیکھا وہاں پہ بھی ایک ٹرک اتر رہا تھا, اب ماشاء اللہ سے دوسرا ٹرک یہ ہے, یہاں پہ بھی دیکھے اتاری گئی ہیں. تو کتنی تعداد میں آ رہی ہیں اور کس مد میں آ رہی ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی مجلس جو کہ انچولی امام بارگاہ میں منعقد کی جا رہی ہے, اس میں آنے والے عزاداران امام حسین کے لیے, لاکھوں عزاداران امام حسین کے لیے یہاں پہ نظر سبیل کا اہتمام کیا ہے. دوپہر شام 4 بجے سے لے کے رات 2, 3, 4 بجے تک, جب تک عزاداران امام حسین رہتے ہیں یہاں پہ نیاز کا اہتمام جاری رہتا ہے. سبیل کا اہتمام, مختلف قسم کے مشروبات یہاں پہ عزاداران امام حسین کو پلائے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی تک کتنی دیگیں آ چکی ہیں ابھی تک کوانٹٹی کی؟ تقریباً یہاں پہ 100 سے 150 دیگیں اتر چکی ہیں, ابھی تقریباً 250 دیگیں اور اتریں گی مسلسل. یہاں پہ ابھی مثال کے طور پہ یہاں پہ 9:30 بج رہا ہے, رات 11:30 12 بجے تک تقریباً یہاں پہ 300 350 400 500 دیگیں اتر جائیں گی. یہ روز کی بنیاد پر یہاں پہ عزاداران امام حسین کے لیے, جو کہ مرکزی عرصہ محرم حرام میں, جو پاکستان کے سب سے بڑا مرکزی عرصہ انچولی امام بارگاہ میں منعقد کیا ہے. بالکل یہ برف کے انتظامات ہے, معصوم بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ایک بڑی تعداد والنٹیئرس کی یہاں پہ موجود ہوتی ہے. 6 سے 7 قسم کے مشروبات, جس میں ٹینک, روح افزا, دودھ والا شربت اور مختلف قسم کے مشروبات یہاں پہ بالکل وہ تمام آپ تیاری دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ سب بن رہا ہے, یہاں پہ آنے والے مومنین کو یہاں پہ سرو کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 12-14 گھنٹے تک کنٹینیوسلی 3-4 بجے سے رات 3 بجے تک جاری, 12 گھنٹے تقریباً 12 گھنٹے یہاں پہ سبھی کنٹینیو چلتی رہتی ہے. تو یہ شربت بنایا جا رہا ہے. یہ شربت بنایا, یہ اگر راہل بھائی اور سرفراز بھائی دکھا سکیں کہ یہ جو شربت کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز بات بولتا چلوں, یہاں پہ تمام چیزیں ڈسپوزیبل ہیں.
अगर तो ग्लास वगैरह भी हैं वो भी डिस्पोजेबल है, प्लेट्स जो हैं जिसमें हम खाना सर्व करते हैं वो भी डिस्पोजेबल है, स्पून्स वो भी डिस्पोजेबल है। यहाँ पे बिल्कुल सफाई सुथराई के भी देखा जा रहा है, उसके मलूज़ कदर रखा जा रहा है। सफाई का इंतजाम हमने अपने पूरे प्रोग्राम अभी आप देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी ये 5 से 10 मिनट बाद साफ हो अच्छी बात है। सबसे बड़ा हमने भी लोगों से भी ये गुजारिश की है, इंतजामी से भी ये गुजारिश है कि सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पे अलग से साफ़ करने वाली एक पूरी टीम है, 5 लोगों की टीम है जो बीच में पहले और आखिर में सफाई करती रहती है। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये मशरूबात बनाए जा रहे हैं, बाकी ये जो खाना है जो सब तैयार किया जा रहा है, ये दूध है, ये दूध जो है इसके लिए चाय वगैरह के इंतजाम हो रहे हैं। तो ये तकरीबन अभी 200-250 देगें उतर चुकी हैं और ये तकरीबन जैसे कि अभी भाई ने बताया है कि 12-13 घंटे जो है वो ये पूरा लंगर चलता है, सबील चलती है। तो मैं अंदर भी आपको जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से मामला हो रहे हैं। आ जाए मेरे साथ। तो ये तैयारियाँ जा रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि खाना भी आ चुका है, देगे आ रही हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम। क्या है सर, खैरियत से? क्या सर क्या बना रहे हैं? ये क्या? ये दूध बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, पाउडर दूध फॉर्म में था, लिक्विड कर। अच्छा जी। उसकी इससे क्या मतलब? इससे दूध वाला शरबत बनेगा। हाँ जी, सही है, ठीक है सर। तो ये जैसे कि दूध वाला शरबत है और दीगर शरबत है। सर ने बताया कि 5 से 6 शरबत यहाँ पे मशरूबात बनाए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से यहाँ पे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार इतना बड़ा देखता है, ये क्या बन रहा है? शीरा है, अभी इसमें शरबत बनाएंगे हम लोग। अच्छा, शीरे में शरबत बनेगा ये जी। जिसमें चीनी डाली हुई उसको मिक्स जी कर जी रहे हैं। जी जी जी। कितनी देर से लगे वो? 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए। कितनी देर और लगेगी? 2-3 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट हो जाएगा काम। तो मतलब 12-13 घंटे आप लोग यहीं पर ही होते हैं? जी तकरीबन। मैं तो आज पहले दिन आया हूँ, यहाँ पे ये लोग होते हैं। अच्छा, बाकी जो दिन लोग होते हैं पूरा दिन यहाँ पर ही गुजारते हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह से कि यहाँ पे जो सबील के इंतजाम हैं, जो चीज़ें हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से हो रही हैं, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, चाहे वो खाने के हवाले से हो, मशरूबात के हवाले से हों और सफाई के हवाले से हों। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सफाई है, बदबू नहीं है, इंतजाम जो हैं बड़े प्रॉपर हुए हैं। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ, छिदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ। सलाम या हुसैन। सर मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, जब कुछ भी नहीं था आप यहाँ थे। मैं बिल्कुल था यहाँ पर। तो सर आप क्या इंतजाम देख रहे हैं, क्या मामला हैं? देखिए मैं सबील के मामला देख रहा हूँ कि जो भी शरबत वगैरह के मामला होते हैं वो सब मैं देख रहा हूँ। देख रहे हैं तो शरबत 5-6 किस्म की शरबत बन रहा है जी, 5-6 किस्म की। तो ये सबील है, जो लंगर चल रहा है, ये तकरीबन 12-13 घंटे चलता है कंटिन्यूसली। ये तकरीबन चलती है तकरीबन 3 बजे रात तक। 3 बजे रात तक जी। तो सर ये तो बड़ी लंबी तरतीब है, ये तो करना सर, ये तरतीब तो लंबी है, मतलब ये कुदरती चल रहा है ये मौला जी, कुदरती से समझे कि एक मौला का, एक अल्लाह का मौजज़ा है जो उसके लिए चल रहा है। जिस तरह ये देगे आई हुई हैं, ये भी आ गई हैं, वहाँ पे भी देगे आ गई हैं। जी जी। तो ये बहुत बड़ा अमल है कि 250-300 देगे जो एक टाइम में उतर रही हैं। जी बिल्कुल उतरते हैं, अभी तो और आएंगी, अभी और भी आएंगी जी, अभी और आएंगी। सही है। तो सर इंतजाम के हवाले से क्या कहेंगे, जो इंतजाम हुए हैं, बाकी जो दीगर पूरे इंतजाम हुए हैं? इंतजाम जाके बेहतर रहेंगे, बेहतर रहेंगे अच्छे तरीके से जी हाँ, तभी तम लोग ताउन कर रहे हैं। सही है, ताउन कर रहे हैं और लोगों को ताउन भी करना चाहिए जब इतना अच्छा माहौल हुआ है। जी हाँ, लोग ताउन करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। चलेंगे सर, बहुत शुक्रिया। तो बस हमारी भी यही गुजारिश है कि ताउन के हवाले से कि यहाँ पे स्काउट के लोग हैं, जिस तरह के यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, ये लोग हैं, पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स एहलकार हैं, ट्रैफिक पुलिस है, इन सब से ताउन करें, सफाई का ख्याल रखें और अच्छे तरीके से ये आशूरा जो है, ये इंतजामात हैं, इन सबको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लेके चलें। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ, छिदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ। सलाम या हुसैन। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल यकीन